اس کی تشریح اس آیت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ علامہ اقبال کا وہ آخری جو بند ہے جس کے آخر میں شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اس سے پہلے دو چار جو اشعار ہیں، پروگرام جب سمجھ آئے گا، اقبال نے وہی بات سمجھائی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام پہچانیے، اس کو سمجھیے، اور اس کے بعد متحرک ہو جائے، ایکٹیویزم کے اندر آ جائیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اس پیغام کو، اس مشن کو، اس پروگرام کو، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ کو یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ پورا ایک منشور ہے اس میں، لاہی عمل ہے، مقصد کی تعین ہے اس میں پوری۔ لاسٹ میں کہا ہے علامہ اقبال نے پھر کہ اگر تم نے یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا تو بس وفا یہ ہے، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے پھر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن تو یہ تھا یا مشن تو یہ ہے، اگر تم نے یہ مشن سنبھال لیا تو ہم بھی تیرے ہیں یہ۔ لیکن ہم نے پروگرام وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا تو ہم یہ کی محمد سے وفا تو نے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی وفا ہے؟ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب اس وقت بڑے جو دعویٰ کرنے والے ہیں اسلام کا، وہ سب کچھ کریں گے، دعویٰ کریں گے یا اجتماعات کریں گے، کہیں ختم نبوت کا یا عشق رسول کا یا سنت کے نام پر یا ویسے کوئی روحانی جلسہ ہوگا، تو وہاں سارے لوگ جاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ جو ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی جو ہے وہ فلاں جو بھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو پروگرام ہے، اس کو آن کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، قبول بھی نہیں ہے، اس میں بھی جو ہے وہ تشکیک کے شکار ہیں، وہ سکیپٹیکل ہیں، سکیپٹیسزم کے شکار ہیں۔ اور وہ اسی لیے ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب شک پیدا ہو جاتا ہے کسی چیز میں پھر بندہ وہ کام نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا مفاد کس میں ہے، ہم وہاں لپکتے ہیں، دم بھرتے ہیں عشق رسول کے اور امتی ہونے کے، یہ نہیں ہے۔ وفا اقبال کا وہ شعر وہی کہ محمد سے وفا تو نے، تو وفا دیکھنی ہے میری اور آپ کی پریکٹیکل کس نظام کے ساتھ ہے، کس پروگرام کے ساتھ ہے، بس ٹھیک ہے نا؟ تو بس وہی ہے سب کچھ پریکٹیکل، زبانی دعوے نہیں۔ زبانی دعوے تو میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں، کوئی اللہ کوئی بھی نہ مانے، وہ بھی کہے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں، تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم یہ کہیں گے تو چاپلوسی کرتا ہے۔ کوئی نماز آگے پڑھ لے پھر کہے کہ میں تو وفا کرتا ہوں، وفا اس سے نہیں، وفا ہے پروگرام۔ اب دیکھو نماز اور روزہ وغیرہ دو چار چیزیں جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہیں، اکثر تو پڑھتی نہیں ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، اور جو کیمپ ہے وہ کوئی اور ہے طاغوت کا۔ جو پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے بالکل خلاف ایک دوسرا پروگرام ہے، وفاداریاں تو اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی دو چار چیزیں وہ ایکسرسائز میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز و روزہ و حج اور جو چیزیں ہیں دو چار، یہ کوالیفیکیشن تھی کسی منافق کے لیے۔ کوئی منافق ہی تب کہلاتا تھا جب وہ پانچ وقت نماز پڑھتا تھا یا روزے رکھتا تھا یا کچھ اور بھی کرتا تھا۔ جو شخص نماز روزہ وغیرہ نہ پڑھتا اس کو منافق کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو کافی ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا اوپنلی۔ منافق اس کو کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پروگرام کے خلاف تھا لیکن نماز پڑھتا تھا دھوکہ دینے کے لیے، اور اس وقت وہ چیز بھی چلی گئی۔ تو یہ دو چار چیزوں کا نام نہیں ہے۔ وہی اقبال نے پھر سے وہی فتویٰ بہت بڑا دیا ہے کہ ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید، کہ اگر تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے روزے اور زکاتیں اور صدقات اور مدارس اور تحریکیں سب اگر قوت فرعون کی مرید ہوں در پردہ، مطلب یہ شیلڈ سمجھ لیجئے کہ آپ نماز روزہ پگڑی داڑھی میری طرح جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اقبال نے کہا کہ اگر یہ دشمن ہے، اگر یہ مرید ہے در پردہ، اب پردہ در پردہ ہے نا، سامنے تو ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی بڑی تحریک چلا رکھی ہے، کتنا بڑا ادارہ ہے، یہاں پر قرآن جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے، قرآن کی جو ہے مقابلے ہوتے ہیں۔ اب کسی زمانے میں وہاں ایک شخص تھا حکمران، تو انہوں نے قاری باسط کو بلایا، اب یہاں ریکارڈ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ، قاری باسط آئے تھے تو قرآن کی، اب ظاہر سی بات قاری باسط عبد الصمد قاری صاحب کو نہیں جانتا، تو انہوں نے لایا ان کو، انہوں نے وہاں قرآن پڑھا اور پورا ملک جو ہے جھوم اٹھا، اور سب سے بڑی بھیڑ ہوئی، محبت ہے ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا اس قوم نے۔ ہاں قاری باسط نے قرآن سنایا
اس کو لاکھوں پیسہ دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے قاری باسط کو بلانا پروٹوکول، ظاہر سی بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں، لیکن نظام نہیں بدلا انہوں نے۔ یہ ہے کہ وہ اگر قوت فرعون کی ہے تو جو پروگرام انہوں نے ملکی سطح پر چلایا وہ پروگرام کسی اور کا ہے، مریدی کسی اور کی ہے، فرنٹ پہ قاری باسط صاحب ہے کہ دیکھو کتنا بڑا محب اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق قرآن قاری باسط کو بلاتا ہے، یہ برسر اقتدار ایک شخص ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی ڈکٹیٹر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن اتنی بڑی محبت ہے قرآن کے ساتھ، یہ قاری صاحب کو بلا رہے ہیں اور ایک ماحول بنا دیا انہوں نے پورے ملک میں قرآن سنانے کا۔ لیکن قرآن کا جو نظام ہے، قرآن اللہ جو چاہتا ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سامنے کون ہے؟ قاری باسط، کہ دیکھو ہم نے قاری باسط لایا نا، لوگ چونک اٹھے کہ یہ اسلام کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ اس قدر محبت ہے، تو سامنے کیا رکھا؟ قاری باسط کو، قرآن کو۔ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، تو در پردہ مریدی کس کی ہے؟ اسی طاغوت کی۔ طاغوت کا پروگرام چل رہا ہے، اللہ کا پروگرام نہیں، مطلب ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، ہاں مقابلے چلیں گے، قاری باسط کو بھی لائیں گے، ہاں ٹاپ موسٹ جو فیمس، اگر قرآ کی لسٹ نکالنی ہو تو نمبر 1 پر قاری باسط، اس کو بھی لائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ کریں گے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ در پردہ مریدی کس کی ہے؟ طاغوت کی، یعنی اپنی۔ طاغوت کون ہے؟ وہ خود ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے بھائی، وہ چھلو جی۔ یہاں پر قرآن کے جو اصول ہیں، اللہ رسول کے دیے ہوئے اصول ہیں، وہ نافذ کریں گے تو ہمارا ٹریڈ خطرے میں پڑے گا، اکانومی ڈوب جائے گی، مسائل ہوں گے، فساد ہوگے وغیرہ۔ یہ ہے ہمارا ایمان پریکٹیکلی اللہ رسول کے ساتھ۔ لیکن کہ الرحمن الرحیم، رحمت للعالمین، یہ ہم کہیں گے یہ عقیدہ ہے، لیکن ان کے دیے ہوئے اصول، لائف سٹائل، وہ رحمت ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ جب امپلیمنٹ کریں گے تو فساد ہی فساد ہے۔ وجہ تو یہی ہے، وغیرہ امپلیمنٹ کرنے میں کیا ہی حرج ہے؟ اگر تو میرا آپ کو یقین ہے کہ اللہ رسول کا دیا ہوا پروگرام خیر اسی کے اندر ہے، ترقی کے تمام راستے اسی سے کھلتے ہیں، یقین ہوتا کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، قاری باسط کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہی ڈاکٹر اسرار کا جملہ ہے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام۔ قاری باسط کو سنانے کی یا کسی اور کو نہیں، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یہ برکات ہیں، یہ خیر ہے، یہ سکون ہے، یہ ترقی ہے، یہ امن ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ شاعری ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم شیلڈ کے طور پر بظاہر اسلام کو رکھتے ہیں، قاری باسط کو رکھیے، قرآن کی اشاعت کیجیے، قرآن پھیلائیے۔ اب ابھی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں قرآن نہیں چھاپے گئے، تقسیم نہیں کیے گئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن در پردہ مریدی کس کی کرنی ہے؟ اسی طاغوت کی، جسے قرآن کہتے ہیں فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ اپنے